बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑल ऑफ़ यू। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम बीए पार्ट 2 इस्लामियत इख्तियारी के फर्स्ट चैप्टर के एमसीक्यूज़ को अटैम्प्ट करने जा रहे हैं। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए और दूसरों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए ताकि नई आने वाली वीडियोस आप तक आसानी से पहुंच सके। तो शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, लफ्ज़ हदीस के लुग़वी मानी हैं एंड द ऑप्शंस आर बिलो। बातचीत, आदाब, मेल जोल या इखलाक। तो राइट ऑप्शन जो हमारे पास है बातचीत, यानी लफ्ज़ हदीस के लुग़वी मानी बातचीत के हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन कम्स हियर, सुन्नत के लुग़वी मानी हैं तर्ज़ और अमल, गुफ्तगू, आदाब या रहन सहन। तो राइट ऑप्शन जो हमारे पास स्टूडेंट्स है वो सुन्नत के लुग़वी मानी तर्ज़ और अमल के हैं। द थर्ड क्वेश्चन कम्स हियर, हदीस की कितनी इकसाम हैं। तो ऑप्शन हमारे पास हैं 4, 5, 3 या 2। तो राइट ऑप्शन जो स्टूडेंट्स हमारे पास है वो 3। हदीस की कितनी इकसाम हैं, हदीस की 3 इकसाम हैं। द फोर्थ वन कम्स हियर, हदीस कौली में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के डैश शामिल हैं, अफ़आल, इरशादात व फरामीन, किरदार या उसवा हसना। तो राइट ऑप्शन जो स्टूडेंट्स हमारे पास है कौल, क्योंकि इरशाद को कहते हैं, बातचीत को कहते हैं, तो हदीस कौली वो हदीस है जिसमें नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के इरशाद व फरामीन शामिल हों। द फिफ्थ वन कम्स हियर, अल्लाह और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अतात करो, फिर अगर तुम फिर गए तो बेशक अल्लाह डैश पसंद नहीं करता। अल्लाह पसंद क्या नहीं करता। ऑप्शंस आर बिलो। मुशरिकों को, काफिरों को, मुसलमानों को या अंसार को। तो राइट ऑप्शन जो है वो काफरों को है। काफर का मतलब रद्द करने वाला, फिरने वाला, मना करने वाला, ये सारे इसमें ऑप्शंस हमारे पास आ जाते हैं। द सिक्स्थ वन कम्स हियर, अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अतात की जाए ताकि तुम पर डैश किया जाए, एहसान किया जाए, रहम किया जाए, जुल्म किया जाए या अदल किया जाए। तो राइट ऑप्शन जो हमारे पास है वो रहम किया जाए। अल्लाह और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अतात करो ताकि तुम पर रहम किया जाए। द सेवंथ वन कम्स हियर, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस सहाबी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से फरमाया, जो कुछ सुना करो लिख लिया करो। एंड द ऑप्शंस आर, हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से, अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से, इमाम मालिक से या तमाम से। तो राइट ऑप्शन जो है वो अब्दुल्ला बिन आस से है। अब्दुल्ला बिन उमर, यहाँ पे जो ऑप्शन था वो थोड़ा सा रॉन्ग हो गया, इसको आप जो है वो कंसीडर कर लीजिएगा, अब्दुल्ला बिन आस से। एट्थ वन, मुनकरीन हदीस की कितनी इकसाम है, 3, 2, 8 या 10। तो राइट ऑप्शन जो स्टूडेंट्स हमारे पास है वो 2। मुनकरीन हदीस की 2 अकसाम हैं। नाइन्थ वन कम्स हियर, तदवीन अहदीस हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तकरीबन डैश साल बाद हुई, 200 साल, 400 साल, 100 साल या 300 साल। तो राइट ऑप्शन जो हमारे पास है वो तदवीन हदीस हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तकरीबन 200 साल बाद हुई। टेंथ वन कम्स हियर, मुनकरीन हदीस का दूसरा एतराज़ डैश काफ़ी है। वो क्या एतराज़ करते हैं जो हदीस को नहीं मानते कि नमाज काफ़ी है, कुरान काफ़ी है, सुन्नत काफ़ी है या तमाम। तो मुनकरीन हदीस का दूसरा एतराज़ है कि वो सिर्फ़ कुरान को मानते हैं, उनके लिए कुरान ही काफ़ी है। 11th वन कम्स हियर, हिजरत के दूसरे बर्स हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक तहरीर लिखवा कर डैश में रखी थी, अपनी जेब में, तलवार की न्याम में, किताब में या तकिए में। तो राइट ऑप्शन जो है वो तलवार की न्याम में। 12th वन कम्स हियर, अहद सहाबा कराम रिदवानुल्लाहि अलैहिम अजमईन के इल्म हदीस के कितने मराकिज़ हैं, 2, 4, 3 या 5। तो राइट ऑप्शन जो हमारे पास है वो 3 है। इल्म हदीस के 3 मराकिज़ हैं। अहद सहाबा कराम रिदवानुल्लाहि अलैहिम अजमईन में हिफाजत हदीस के अंदाज़ में हिफ्ज़, तअम्मुल और डैश शामिल हैं, तकारीर, किताबत, अवराक या तमाम। तो राइट ऑप्शन जो हमारे पास है वो किताबत है, यानी लिख लेना। 14th वन कम्स हियर,
عہد صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین میں مکہ میں کس صحابی حلقہ درس حدیث زیادہ معروف ہیں؟ یعنی کس صحابی کی حلقہ درس حدیث زیادہ معروف ہیں؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، حضرت عبداللہ بن عمر کا، حضرت زید بن ثابت کا، یا حضرت عبداللہ بن عباس کا؟ تو حضرت عبداللہ بن عباس کا حلقہ حدیث جو ہے وہ زیادہ معروف ہے۔ عہد صحابہ کرام کے علم حدیث کے مراکز میں کلمہ، مدینہ اور ڈیش شامل ہیں۔ مسجد نبوی، کوفہ، شام یا مصر؟ تو رائٹ آپشن جو ہمارے پاس ہے وہ کیا ہے؟ کوفہ۔ مولانا قاری طیب کے مطابق امت نے علم حدیث کے سلسلہ میں تقریباً ڈیش علوم و فنون وضع کیے؟ 100، 80، 82 یا 85؟ تو رائٹ آپشن جو اسٹوڈنٹس ہمارے پاس ہے وہ کیا ہے؟ 82۔ 17 ون کمزیر ڈیش کا حافظہ ضرب المثل تھا؟ عرب کا، قریش کا، انصار کا یا تمام کا؟ تو یہ بالکل آسان سا ہے جی، عرب کا حافظہ جو ہے وہ ضرب المثل تھا۔ لوگ مثالیں دیتے تھے کہ عرب کے لوگوں کا حافظہ بہت زیادہ اسٹرانگ اور بہت زیادہ طاقتور ہے، کیونکہ آپ نے پہلے پڑھا ہوگا کلاس میں، 9th کلاس میں انگلش میں بھی، دا سیویئر آف مین کائنڈ میں انگلش کا جو چیپٹر ہے، کہ عربی اتنے زیادہ حافظے والے تھے کہ ایک جو حرف ہوتا ہے، ایک حرف کے بدلے انہیں ہزار ہزار جو کہانیاں ہیں، نظمیں ہیں، اشعار آتے تھے۔ اتنا بڑا حافظہ ان کا جو تھا وہ تھا۔ یو کین سے دیٹ دے ہیو دا اسٹرانگسٹ میموری ان دی انٹائر ورلڈ۔ 18 ون کمزیر کس صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس احادیث کا سب سے زیادہ ذخیرہ تھا؟ حضرت ابو ہریرہ، اب یہ ہے بھی یہاں پہ تھوڑا غلط لکھا ہوا ہے، اس سے ذرا آپ درگزر کریے گا۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یا حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ جواب ہے جی حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے ان کے پاس حدیث کا سب سے زیادہ ذخیرہ تھا۔ کس صحابی نے فتح مکہ کے موقع پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے خطبہ لکھوانے کی گزارش کی؟ دی آپشنز آر بلو: حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یا حضرت ابو شاہ یمنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ حضرت ابو شاہ یمنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارا رائٹ آپشن ہے۔ انہوں نے فتح مکہ کے موقع پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے خطبہ لکھوانے کی گزارش کی تھی۔ جی تو 20 جو ہمارے پاس کویشچن ہے، وہ کون سے صحابی ہیں جو ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سن کر مسجد کے دروازے میں بیٹھ گئے؟ دی آپشن آر بلو: حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ میں پہلے بھی آپ کو کہہ چکا ہوں، درگزر کریے گا، یہ جو ہے الٹا واو والا لکھنا تھا یہاں پہ۔ مالک بن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو رائٹ آپشن جو ہمارے پاس ہے وہ حضرت عبداللہ بن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے ہی ارشاد سنا مسجد کے دروازے میں بیٹھ گئے۔ 21 کمز ایئر کتابت حدیث کا آغاز ہوا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے بعد، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے 2 سال بعد، یا 1 سال بعد؟ جواب آپ کی حیات طیبہ میں ہے جی۔ حضرت عبداللہ بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صحیفہ ڈیش میں 1000 احادیث تحریر تھی؟ کون سے صحیفہ میں؟ الصادقیہ، موطا، امام مالک جس طرح آپ نے پڑھا ہوا ہے، الآثار یا تمام؟ تو رائٹ آپشن جو ہے حضرت عبداللہ بن العاص کے الصادقیہ صحیفہ میں 1000 احادیث تحریری تھیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال مبارک جو ہے وہ کب ہوا؟ 10 ہجری میں، 11 ہجری میں، 110 ہجری میں، یا 111 ہجری میں؟ تو رائٹ آپشن جو ہے جی وہ 11 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصال مبارک ہوا۔ عہد صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تقریباً ڈیش تک رہا؟ 110 ہجری، 112 ہجری، 113 ہجری یا 114 ہجری؟ تو عہد صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین 110 ہجری تک رہا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ڈیش کے لیے مدارس قائم کیے؟ تعلیم قرآن کے لیے، تعلیم سنت کے لیے، تعلیم حدیث کے لیے، یا تمام کے لیے؟ تو رائٹ آپشن جو ہمارے پاس ہے جی وہ تعلیم حدیث کے لیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدارس قائم کیے۔ 26 کمزیر حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عبداللہ بن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک حدیث معلوم کرنے کے لیے ڈیش
کا شام کا سفر کیا. شام کتنے دن کے لیے یا کتنے ماہ کے لیے یا کتنے ہفتے کے لیے انہوں نے سفر کیا؟ 2 ماہ کے لیے، 1 ہفتہ کے لیے، 10 دن کے لیے یا 1 ماہ کے لیے. تو رائٹ آپشن جو ہمارے پاس ہے جی 1 ماہ کے لیے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ڈیش احادیث پر مشتمل ایک صحیفہ مرتب کیا. 200، 400 احادیث پر مشتمل، 500 احادیث پر مشتمل یا 300 احادیث پر مشتمل. تو رائٹ آپشن جو ہمارے پاس ہے جی وہ 500 احادیث پر مشتمل حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک حدیث پر صحیفہ مرتب کیا. حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حدیث پر مشتمل ڈیش مرتب کی. کتاب الاثار، کتاب موطا، کتاب الفرائض، جامع ابن مبارک. تو کتاب الفرائض جو ہے وہ حضرت زید بن حارث نے احادیث پر مشتمل صحیفہ مرتب کیا، یعنی کتاب جو ہے وہ مرتب کی. عہد تابعین، تابعی جس نے ایمان کی نظر سے ایک صحابی کو دیکھا ہو، تقریباً ڈیش سے شروع ہوا. 110 ہجری، 111 ہجری، 150 ہجری یا 170 ہجری. تو رائٹ آپشن جو اسٹوڈنٹس ہمارے پاس ہے وہ 110 ہجری، کیونکہ 110 ہجری تک صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا دور رہا، اس کے بعد پھر تابعین آ گئے. علی بن عاصم کی درسگاہ میں طلباء درس حدیث حاصل کر رہے تھے. 40,000، 30,000، 50,000 یا 70,000. تو جواب 30,000 ہے. ابن مبارک نے تقریباً ڈیش درہم علم حدیث کے لیے خرچ کیے. 40,000، 20,000، 10,000، 30,000. تو امام محمد نے لکھی کتاب الاثار، موطا، کتاب الفرائض یا تمام. تو یہ جو رائٹ آپشن ہے وہ کتاب الاثار ہے. 33 کمزیر امام مالک نے ڈیش لکھی. جامع ابن جریج، جامع ابن مبارک، کتاب الاثار یا موطا. تو یہ رائٹ آپشن جو ہے وہ موطا امام مالک جو ہے وہ آپ نے پہلے پڑھی ہوئی ہے، بڑا جو ہے اس کا مشہور نام بھی ہے. 34 کمزیر موسیٰ بن عقبہ نے ڈیش پر کتاب لکھی. سیرت، اخلاق یا احادیث یا نماز. تو رائٹ آپشن جو ہمارے پاس اسٹوڈنٹس ہے وہ سیرت ہے، یعنی موسیٰ بن عقبہ نے ڈیش پر کتاب لکھی. اس کا جواب جو ہے وہ سیرت ہے. تو یہاں ایک کویشچن ہم نے جی چھوڑا تھا کہ جو حضرت علی بن عاصم ہیں انہوں نے کتنے درہم علم حدیث کے لیے خرچ کیے تھے. تو یہ جو رائٹ آپشن ہے وہ آپ نے بتانا ہے کہ اس کا جو رائٹ آنسر ہے وہ کیا ہے. امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. اگر ویڈیو پسند آئی ہے دوسروں کے ساتھ شیئر کیجئے. ملتے ہیں نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک اپنا خیال رکھیے گا. ٹیک کیئر. اللہ حافظ.